جو ارکان اسلام میں سب سے بڑی عبادت ہے، جسے ایک مسلمان کو روزانہ 5 بار اللہ کی بارگاہ میں آ کے پریکٹیکلی عملی طور پہ حکم دیا گیا ہے کہ آ کے یہ ثابت کرو کہ تم مسلمان ہو، وہ عبادت نماز ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ بھی لیا تھا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز ہر نبی کی امت پہ اللہ نے فرض کی تھی۔ طریقہ کار میں اختلاف ضرور تھا۔ ایک وقت تھا کہ جب 2 نمازیں فرض تھی، اور ایک وقت تھا کہ جب ان 2 نمازوں کی بھی رکعتیں اتنی نہیں تھی جتنی آج پڑھی جاتی ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھی جاتی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کلام پاک میں آتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کے بعد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا کریں اور اس پر وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر دوام کریں۔ واقع معراج میں 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں فرض ہونے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی تو تھے جو مشورہ دیتے رہے کہ یہ نمازیں آپ کی امت سے نہیں پڑھی جائیں گی۔ آپ بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہے، عرض کرتے رہے، نمازیں کم ہوتی رہی، اور جب 5 رہ گئیں تو صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ یہ 5 بھی مشکل ہوں گی، آپ ذرا ایک چکر اور لگا لیں، اس لیے کہ میری امت پہ تو 2 نمازیں فرض تھی اور وہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن کے ماننے والوں کو آج ہم یہودی کہتے ہیں، تو نماز تو ان میں بھی تھی۔ 10 نبوی میں، نبوت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 نمازوں کو 2 رکعت پڑھتے تھے، اور جب ہم مدینہ منورہ میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز جو ہم مکہ میں پڑھ رہے تھے اس کو مسافر کی نماز بنا دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ظہر، عصر اور عشاء جو ہے یہ 4 رکعت ہو گئی، اور مغرب کی 3 اور فجر کی 2 رکعتیں۔ آج بھی اگر کوئی آدمی سفر میں ہو، مسافر ہو، تو اس کے لیے یہ اسلام نے، دین حنیف ہے، دین رحمت ہے، اس نے آسانی دی ہے کہ سفر کے دوران آپ 4 رکعت والی جو فرض نماز ہے اس کو آپ 2 رکعت پڑھ لیں، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کا کلام پاک میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، پڑھنے کا نہیں۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی نماز کا تذکرہ کیا ہے وہاں پہ فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ صرف پڑھنا نہیں ہے، دل کیا تو پڑھ لی، نہ دل کیا تو نہ پڑھی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جہاں بھی حکم دیا یہی حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اور نماز کو قائم کرنے کی جو ہمارے اوپر دوسری بڑی ذمہ داری رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو باجماعت نماز کو ادا کریں۔ حدیث مبارکہ میں ایسی نماز جو باجماعت ہم پڑھتے ہیں اس کا اکیلے نماز پڑھنے کی نسبت 27 گنا ثواب زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو غور کریں کہ ہمیں تو نیکیاں کمانے کے لیے تو دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو 27 نمازوں جتنا ثواب ملتا ہے جب ہم باجماعت نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اور یہ صرف ثواب نہیں ہے، بعض صحابہ کرام تو فرض سمجھتے تھے کہ نماز باجماعت آ کے پڑھنا۔ باجماعت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مفسرین نے لکھا کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ نماز آپ قائم تبھی کریں گے جب آپ نماز کو باجماعت ادا کریں گے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ نماز کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر آدمی میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور یہ میں کسی کا فتویٰ یا کسی کا قول نہیں بتا رہا ہوں، یہ نبی مہربان علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ اور نماز ہی نہیں پڑھتے اور سمجھتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں
جس آدمی کی ٹانگیں نہیں ہوتی تھی، جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاؤں سے چل نہیں سکتا تھا، وہ بھی 2 صحابہ کے کندھے پہ سوار ہو کے لٹک کے مسجد تک آتا تھا نماز پڑھنے۔ آپ غور کریں، معذور آدمی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم مسجد میں صفوں میں دیکھا کرتے تھے، جو آدمی نہیں آیا ہم سمجھ جاتے تھے یہ بندہ منافق ہے، یہ اس لیے نہیں آیا کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے۔ منافق بھی تو تھے نا، عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی جو تھے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیتے تھے جو نماز پڑھنے نہیں آیا یہ منافق ہے۔ اور آج ہم پورا مہینہ نماز پڑھنے نہیں آتے اور پھر بھی ایمان کے دعوے دار ہیں۔ اور بعض ائمہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بے نمازی مر جائے تو کسی عالم دین کو اس کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، مسلمان قبرستان میں اس کو دفن نہیں کرنا چاہیے، اور بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بے نمازی کو رشتہ ہی نہیں دینا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ساری زندگی میں نماز کے علاوہ کوئی اور ایسا ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پریکٹیکلی عمل کے طور پہ یہ ثابت کریں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ماں سوائے نماز کے۔ اب باقی دیکھیں گے جتنی بھی ہماری عبادات ہیں ارکان اسلام میں، روزے یہ سال کے بعد آتے ہیں، سال میں 1 مہینہ ہے نا، اور وہ بھی اگر نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، دائمی مریض ہیں، یا بہت ہی بوڑھا آدمی ہے، وہ بھی معاف ہو گئے، اپنی جگہ پہ کسی اور کو رکھوا دیں، لہذا روزے بھی ختم۔ زکوٰۃ یہ فرض ہی مالداروں پہ ہے، اور حج بھی تبھی فرض ہوتا ہے جب انسان مکہ مکرمہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو باقی صرف ایک ہی چیز بچی، وہ نماز ہے، جس سے ہم عملی طور پہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، ہم یہ بات مانتے ہیں کہ شرک جیسے گناہ کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، مانتے ہیں نا، لیکن یہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جو بات فرمائی ہے نا کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کیا کرو، نماز چھوڑ کے مشرک نہ بن جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے کو بھی شرک جیسے کبیرہ گناہ سے تعبیر کی ہے۔ میں نے جب غور کیا کہ اللہ ہم تو سمجھتے تھے تیرے جیسا کسی کو ماننا، اس کی قبر پہ جا کے اس کے سامنے جا کے ماتھا ٹیکنا، سجدہ کرنا، اللہ یہی شرک ہے، نماز چھوڑنا بھی شرک ہے۔ تو پھر بات سمجھ میں آئی کہ جب اللہ اکبر کی صدا کو سن کے ہم اللہ کی بات کی طرف نہیں آتے، ہم نماز کی طرف نہیں آتے، ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ اللہ بڑا نہیں ہے، ہماری دکان بڑی ہے۔ جب ہم عزیز و اقارب میں بیٹھے ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، شادی بیاہ میں ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کی بات کی طرف نہیں آتے، نماز پڑھنے نہیں آتے، ہم عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ کو بڑا مانتے ہوتے تو پھر جب بڑے کا بلاوا آئے تو پھر چھوٹوں کے پاس بیٹھا نہیں جاتا۔ تو ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں، اور جب اللہ کے مقابلے میں اللہ جیسا کسی کو سمجھ لیا جائے یا اس سے زیادہ کسی کو اہمیت دی جائے تو یہی تو شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کیا کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ صحابہ کرام میں یہ تصور تو نظر ہی نہیں آتا نا کسی صحابی میں کہ نماز نہ پڑھی ہو دکانداری پہ بیٹھے رہیں۔ آج حیرانگی کی بات ہے، نماز اتنی اہم عبادت ہے، فرض عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا نا، تمہیں اگر جلا دیا جائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، نماز کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا، ترک کرنا تو یہ اسلام اور کفر کی بات ہے۔ فرمایا کہ نماز کو باجماعت آ کے ادا کرو۔ تو پہلی دلیل کیا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا مفسرین نے یہی معنی کیا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ نماز کو باجماعت آ کے ادا کیا جائے۔ دوسری حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے صفوں پہ نظر دوڑائی اور دیکھا کہ آج کچھ لوگ نہیں آئے، تو فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ کسی اور کو امام بناؤں، اور میں ایک تم میں سے کسی کو بھیجوں کہ وہ جائے اور لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے، اور جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دو۔ اور میں کہتا ہوں کہ حضور کا یہ کہہ دینا گویا کہ آپ کا آگ لگا دینا ہے۔ جن کے دلوں میں ہوتے ہیں نا ذرا چور دروازے بھی ہوتے ہیں نا،
کہیں نہ کہیں سے طلاق. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، ہم نے پہلے سے ایک اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، اچھا جی یہ جو چیز ہے نا مجھے اس طرح کا فتویٰ چاہیے. جاتے ہیں مولوی صاحب، وہ کہتے ہیں یہ نہیں کر سکتے. دوسرے مولوی صاحب کے پاس، جی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. 10 مولوی صاحب کے پاس جانا پڑے جائیں گے، کیونکہ ہم نے مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے نا، اس چیز کو حلال کرانا چاہ رہے ہیں. اگر ایک کوئی مؤذن سے بھی پوچھ لیا نا کہ جناب تسی بھی مولوی لگتے جو دسو، اس نے کہا ہاں کر سکتے ہیں، تو ہمیں 10 علماء کی بات پہ یقین نہیں آئے گا، کہیں گے ہاں میں نے فتویٰ مل گیا. یہ ہمارا المیہ ہے. اور دنیا داری کے معاملات میں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے رائے لیتے ہیں، اور دین داری میں ہر داڑھی والے سے ہم پوچھ لیتے ہیں، اور پھر اسی بات کے اوپر سٹیمپ لگا دیتے ہیں جی وہ مولوی صاحب نے کہہ دی ہے. تو ایک بات مولوی صاحب نے کہی اور ایک بات اللہ کے پیغمبر نے کہی ہے. دنیا کے سارے علماء اور سارے اولیاء اور سارے مجتہد اور محدثین ایک طرف ہو جائیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا بھی وہ سارے اپنی ایک رائے کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رائے کو، آپ کے ایک ارشاد گرامی کو وہ غلط ثابت نہیں کر سکتے. ہوگا وہی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عبداللہ بن ام مکتوم یہ نابینے صحابی تھے. حضرت بلال کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اذان فجر کی کہا کرتے تھے. مؤذن رسول تھے. ایک دفعہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر دور ہے مسجد سے. نمبر 2، بارش بہت ہوئی ہے، پانی بہت زیادہ ہے، مسجد تک لانے والا بندہ کوئی نہیں ہے. 3 عذر ہو گئے. پہلا عذر گھر میرا مسجد سے بہت دور ہے. دوسرا عذر کیا ہے؟ بارش بہت زیادہ ہوئی ہے، پانی کھڑا ہوا ہے. اور تیسرا عذر مجھے گھر سے مسجد تک لانے والا کوئی نہیں، نابینا آدمی ہوں، نظر نہیں آتا. بعض روایات میں کچھ اور الفاظ آتے ہیں کہ چوتھا عذر انہوں نے یہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ راستے میں پتھر بھی ہیں، چوٹ آنے کا خطرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجازت دے دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اور آپ نے پھر دوبارہ ان کو بلایا اور فرمایا کہ عبداللہ اذان سنتے ہو؟ انہوں نے کہا سنتا ہوں. فرمایا کہ پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرو. نابینے آدمی کو اجازت نہیں دی، جن کا گھر بھی دور ہے، مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، پانی سے سڑکیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں. اور یہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور اس وقت تو مسجدیں بھی کچی ہوتی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں جب بارش برستی تھی ہم نماز پڑھتے تھے، ہمارے ماتھے پہ مسجد کا جو فرش تو تھا نہیں، کچا جو وہ تھا سین، وہ ہمارے ماتھے پہ مٹی لگ جاتی تھی. اور آج مسجدیں ماشاءاللہ کتنی شاندار بنا لی ہیں، اور اے سی بھی لگ گئے ہیں، سردیوں میں بھی سردی کا احساس نہیں ہوتا، اور اس کے باوجود بھی نماز نہ پڑھیں تو پھر خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ ہمارا ایمان کس لیول کا ہے. نماز با جماعت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور متعدد اس پہ صحابہ کرام کی اور احادیث مبارکہ اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ نماز اکیلے میں نہیں پڑھنی چاہیے. فرض نماز کی بات کر رہے ہیں، یہ مسجد میں آ کے پڑھی جائے گی. اب ہمارے ہاں ایک اور بات اکثر دیکھنے کو ملتی ہے کہ جان بوجھ کے بیٹھے رہنا، جی نماز ہو جائے گی تو جا کے اپنی دوسری نماز تو کرا ہی لیں گے. یہ انتہائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا استہزاء کرنے والی بات ہے. اور بڑے دکھی دل کے ساتھ کئی مساجد میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ پہلی نماز میں اس لیے نہیں آتے جی ہم نے تو جا کے اپنی نماز کرا لینی ہے. 23 سالہ نبوت کی زندگی میں آپ اگر غور کریں تو ہزاروں نمازیں تھیں. ایک واقعہ ملتا ہے کہ نماز ہو چکی تھی اور ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کیا نماز ہو چکی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ہو چکی ہے، اور ان سے فرمایا جو صحابی پڑھ چکے تھے نماز کہ کون ہے جو ان کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ کے صدقہ کرے. مطلب کیا تھا کہ ان کو نماز با جماعت کا ثواب مل جائے، اور جس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لی تھی ان کی وہ نماز نفل ہو جائے گی، پہلی نماز فرض ہو جائے گی، اور جو ان کے ساتھ پڑھیں گے وہ نفل ہو جائے گی، تاکہ ان کو نماز با جماعت کا ثواب مل جائے. یہ ایک گنجائش ہے، رخصت ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر لیٹ ہو گیا ہے، سفر میں تھا، وہ مسجد میں آیا ہے یا سویا ہوا تھا، اس کو لیٹ اس کو جاگ آئی ہے، تو ہمارا دین کہتا ہے کہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ انسان پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. انسان کی 3 کیفیات ایسی ہیں اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. پہلی بات، پہلا شخص یا پہلا بچہ نابالغ ہے جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اور دوسرا آدمی وہ پاگل جس کو ہم کہتے ہیں اب نارمل ہوتا ہے، اللہ نے عقل ہی جب نہیں اس کو دی تو اس سے کس بات کا محاسبہ، اور تیسرا آدمی سویا ہوا.
یہ جب تک اٹھ نہیں جاتا اس کا کوئی بھی عمل وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ نہیں لکھا جاتا. اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سویا رہے یا اس کو نماز بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے یا جب اس کو جاگ آئے تو وہ فوری نماز پڑھ لے. اب یہاں پہ پھر ایک اور وضاحت کرنا بھی ضروری ہے. وضاحت کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ یہ بات سنیں گے جی اچھا ٹھیک ہے جب مرضی جاگ آئے پڑھ لیں تو ثواب پورا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. رات کو 3 بجے سونا، 2 بجے سونا، تو آپ یہ فیصلہ کر کے سو رہے ہیں کہ فجر پہ آپ نے نہیں اٹھنا. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ بر وقت آپ سو جاتے ہیں، آپ نے الارم بھی لگایا، آپ کو کوئی اٹھاتا بھی رہا، نہیں پتا چلا نماز کا ٹائم گزر گیا ہے، جو ہی آپ کو جاگ آیا آپ اٹھ کے نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے آپ کو اس کا پورا ثواب ملے گا. لیکن اس کو روٹین بنا لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو عشاء کے بعد جاگنے سے منع کرتے تھے اور آپ خود بھی ناپسند فرماتے تھے. اگرچہ بعض واقعات ملتے ہیں کہ جب کوئی دین کی بات ہوتی تھی، مشاورت ہوتی تھی، تو وہ بھی جائز ہے، مشاورت کی جا سکتی ہے کوئی ضروری بات چیت ہو تو. لیکن آج ہم کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں؟ ہمارے تو سارے ہوٹل شروع ہی رات کو ہوتے ہیں اور دن کا ٹائم رکھا ہے کہ آپ نے ہیوی کھانا کھانا ہے تو وہ دن کے ٹائم کھاؤ، سونے سے پہلے آپ کو ہضم ہو جائے. اور ہم رات کے فنکشن رات کو 10 بجے اس سے فری ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جاگنا ناپسند کرتے تھے اور ہمارے نوجوان بالخصوص جو ہیں وہ ساری رات موبائل پر گزار دیتے ہیں. مطلب ہمارے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جس طرح سرجری کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ یہ حالات کچھ بہتر ہو جائیں یا اس کی ذات کو کوئی رحم آ جائے. صبح اکثر جب کلاس میں ہم جاتے ہیں پڑھانے کے لیے تو 8 بجے والی جو کلاس ہوتی ہے اکثر بچے بغیر منہ دھوئے آ جاتے ہیں اور ایسے ہی لگتا ہے جیسے ابھی بستر سے نکل کے آئے ہیں. اور کلاس میں خوب معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ BS کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، بڑے بچے ہوتے ہیں. تو رات کو 2-2 3-3 بجے تک انہوں نے گیمیں کھیلنی ہیں، ویڈیوز دیکھنی ہیں. اسی لیے میں خدا را آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بگڑنے سے بچائیے. یہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، شاید ہم اتنا بڑا فتنہ تصور بھی نہیں کر سکتے جتنا بڑا یہ ہے. اور غور کرنے کی ضرورت ہے. رات کو بچوں سے موبائل لے کے اپنے لاک میں رکھنے کی ضرورت ہو تو آپ ضرور رکھیے، ان کے موبائلوں کو چیک کریں. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم بچے کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تعجب اس بات پہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو ماں باپ کیسے ملیں گے. میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے. 3 اوقات میں اگر آپ سو کے اٹھے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اگر وہ ٹائم ہے تو پھر آپ نماز پڑھنے سے کچھ ٹائم رک جائیے اور اس کے بعد پڑھیے. تو ان 3 میں سے پہلا وقت یہ ہے کہ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے مغرب سے کچھ ٹائم پہلے، اور تیسرا ٹائم جو ہے وہ زوال کا وقت ہے. ظہر کا ٹائم شروع ہونے سے کچھ لمحات پہلے یہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ سورج نصف النہار پہ یعنی بالکل نصف پہ پہنچا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ بہت ساری امتیں اور قومیں ایسی تھیں جو سورج کو پوجا کرتی تھیں، اور ہمارے دین میں ہر اس عمل سے بھی روک دیا گیا ہے جس سے کسی غیر مسلم سے تشبیہ ہوتی ہو. تو فرمایا کہ تم اس وقت میں سجدہ نہ کرو، کہیں پہ یہ تشبیہ نہ ہو کہ آپ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ سورج جہاں سے نکلتا ہے شیطان اس کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو آدمی اس وقت نماز ادا کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ مجھے سجدہ کر رہا ہے. تو ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے ہمیں منع کیا ہے، وہ خواہ فرضی نماز ہو یا نفلی نماز ہو. تو سامعین مکرم، اگر کوئی آدمی سو گیا ہے اور اس کو جو ہی جاگ آتی ہے وہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ گناہ نہیں لکھا جاتا. بھول گیا ہے آدمی، اس کو یاد ہی نہیں آیا، اذان کی آواز سنائی نہیں دی، گھڑی خراب تھی، یہ کوئی بھی اس کا معاملہ تھا، تو اس کو جو ہی یاد آ جائے وہ اپنی نماز کو ادا کر لے.